الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد آج باب نمبر 43 ہے باب الانصات للعلماء، علماء کی باتیں سننے کے لیے خاموش رہنا۔ اس حدیث کے راوی جو ہیں وہ جریر ہیں رضی اللہ عنہ، جریر بن عبداللہ۔ وہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له فی حجۃ الوداع، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا استنصت الناس، لوگوں کو چپ کراؤ، خاموش کراؤ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد تم لوگ کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ تو یہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب نصیحت فرمانی تھی اور بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے، تو آپ نے ایک صحابی کے ذمے یہ لگایا اور کہا جاتا ہے کہ ان کی آواز کافی بلند تھی، انہوں نے لوگوں کو خاموش کروایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لوگوں کو نصیحت کی کہ میرے بعد تم کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ اس کا مطلب کیا؟ مطلب اس سے ذہن میں آتا ہے کہ کیا مسلمانوں کو قتل کرنا کا، ایک دوسرے کو قتل کرنے سے کیا وہ کافر ہو جائیں گے؟ تو جواب ہے کہ نہیں، بلکہ یہاں پر تشبیہ دی گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ کافروں کی طرح، کافروں کا کام ہے کہ وہ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کافروں کا یہ تعارف ہے کہ وہ مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہیں اور وہ آپس میں بھی لڑتے ہیں، آپس میں بھی ان کی دشمنیاں اور قتل و غارت جاری رہتی ہے۔ تو مسلمانوں کو بتایا گیا کہ تم کافروں کی طرح یہ معاملہ نہ کر لینا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو۔ البتہ اگر کوئی گناہ کو حلال کر لے تو اس صورت میں وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر کوئی حلال کر لیتا ہے قتل کرنے کو مسلمانوں کے، تو وہ بلا شبہ جو ہے اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ کسی گمراہی کی وجہ سے مسلمانوں کو جو ہے وہ کافر قرار دے اور ان سے لڑائی کرے۔ یعنی اب 3 درجے ہو گئے۔ پہلا درجہ کیا ہے کہ مسلمان آپس میں لڑے لیکن وہ اسے گناہ سمجھے، اسے حلال نہ کرے، لیکن اپنے زمین کے جھگڑے اور دنیا کے بہت سے اور معاملات کے جھگڑوں میں وہ آپس میں لڑائی کرنے کھڑے ہو جائیں، تو یہ گناہ ہے۔ اور اس حدیث میں اس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ فرمایا ہے کہ یہ کافروں کا کام ہے، مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنا چاہیے۔ اسی سے یہ بھی واقعہ نکلتا ہے کہ ایک دفعہ اوس اور خزرج، جو یہ 2 قبیلے تھے مدینہ میں، جو حضور سے پہلے آپس میں دشمن تھے، اور حضور علیہ السلام جب آئے تو آپ نے ان کی دوستی کروائی۔ تو ایک دفعہ اوس اور خزرج، اور ایک روایت میں ہے کہ انصار اور مہاجر کے درمیان، یہ زیادہ معروف ہے انصار اور مہاجر کے درمیان، اور وہ واقعہ بھی ہے اوس اور خزرج کے درمیان لڑائی ہوئی، تو انہوں نے آواز ماری اپنی اپنی قوموں کو، ٹھیک ہے، کہ او انصاریوں میری مدد کو آؤ، مہاجر نے کہا او مہاجروں میری مدد کو آؤ۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا جاہلیت کی پکار ہے؟ تو یعنی اس پکار کو جاہلیت کی پکار قرار دیا، کفر کی پکار قرار دیا۔ جاہلیت سے مراد جو ہے وہ زمانہ جاہلیت ہے، جو
زمانہ جاہلیت میں جیسے وہ لڑتے تھے، زمانہ کفر میں جیسے وہ لڑتے تھے، تو اس سے منع فرمایا، تو یہ ایک گناہ کا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ ہے کہ ایک انسان قتل کو حلال کر لے مسلمانوں کے، ٹھیک ہے، وہ کسی بھی فلسفے کو مان کر، طور مثال امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا، ٹھیک ہے، اور بھی عالم اسلام کے دیگر ممالک پر حملہ کیا۔ اب کوئی شخص کہتا ہے کہ یار میں تو امریکہ کے اندر پیدا ہوا ہوں، امریکی فوج کا حصہ ہوں یا ان کا اتحادی ہوں، تو میرے لیے جائز ہے کہ میں مسلمانوں کو قتل کروں، ان کی مدد کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے مسلمانوں کو قتل کرنے میں، تو یہ شخص پھر اسلام سے نکل جائے گا۔ یہ اتنا بڑا مجرم ہے کہ اس نے اسلام کا جو قلادہ تھا وہ اپنے گلے سے اتار پھینکا، اسلام کا پٹا اپنے گلے سے اتار پھینکا، کیونکہ یہ سری کفر پہ آ گیا، اللہ رسول کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے پر آ گیا۔ تو جو کافروں کی حمایت میں مسلمانوں سے جنگ کرتا ہے، یا کفر کی حمایت میں جنگ کرتا ہے، یا مسلمانوں کے قتل کو حلال کر لیتا ہے، تو یہ شخص کفر میں چلا جائے گا۔ تیسری شکل ہے کہ انسان کسی مسلمان کو کافر قرار دے دے، کسی مسلمان کو کافر قرار دے کے ان کے خلاف لڑائی شروع کر دے۔ جیسے آپ دیکھیں یہ داعش کا فتنہ پیدا ہوا قریب میں، ماضی قریب میں، جنہوں نے مسلمانوں کو ہی کافر قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا جمہوریت نظام کفر ہے، ڈیموکریسی اسلام کا نظام نہیں ہے، لہٰذا اب جو ڈیموکریسی کے اندر شامل ہو رہے ہیں، چاہے وہ اخوان المسلمون ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کے علاقوں میں جو بھی طاقتیں تھیں، جیسے فلسطین کی حماس ہے، اور اسی طرح شام کے اندر احرار الشام تھی ایک جماعت، ٹھیک ہے، جو کہ ڈیموکریسی کے نظام میں یہ چاہ رہے تھے کہ اس کے ذریعے وہ مسلمانوں کی مدد کریں، جیسے ہمارے پاکستان میں جماعت اسلامی اور دیگر اسلامی جماعتوں نے کیا، ختم نبوت کا بل پاس کروایا، اور بہت سارے یہاں پر کام ہوئے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ تو داعش کے لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں کو محض اس بنیاد پر کہ جمہوری عمل میں شریک ہو رہے ہیں، اس بنیاد پر کافر قرار دیا اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی۔ تو یہ جو بنیاد ہے، یہ ہمیشہ ہی اس طرح کے فتنے رہے ہیں مسلمانوں میں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کا آغاز ہوا، جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خوارج نے دشمنی کی جنگ کا اعلان کیا، مسلمانوں کو شہید کیا، بڑے بڑے صحابہ ان کے ہاتھوں جو ہے وہ انہوں نے دکھ اٹھایا، یہاں تک کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پھر ان کے خلاف جنگ کیا۔ تو جب حضرت علی سے پوچھا گیا کیا یہ کافر ہیں یا منافق ہیں، تو انہوں نے کہا منافق اللہ کا ذکر نہیں کرتے، یہ تو بڑا ذکر کرتے ہیں اللہ کا۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بغاوت کی مسلمانوں کے ساتھ، بدعتی تھے، گمراہ ہوئے۔ تو یہ تین درجے ہیں، ٹھیک ہے، ایک درجہ گناہ کا کہ انسان مسلمان سے لڑے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اور لیکن اس کو گناہ سمجھے، حرام سمجھے۔ دوسرا درجہ کفر کا کہ کوئی کافروں کی حمایت میں، کافروں کی نصرت میں مسلمانوں سے لڑے، یا کفر کی حمایت میں کفر کے نظام کو غالب کرنے کے لیے مسلمانوں سے لڑے، یا مسلمانوں سے لڑنے کو حلال سمجھے۔ یہ تینوں شکلوں میں وہ کفر کا مرتکب ہوگا، یہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو ہی کافر قرار دے دے اور پھر ان سے جنگ کرنے لگے، جیسے میں نے مثال دی خوارج کی، جو ہر زمانے کے اندر موجود رہے۔ تو یہ مختصر اس حدیث کا خلاصہ ہے۔ اس کے بعد ہم اگلی حدیث پہ چلتے ہیں۔ اگلا باب ہے باب ما يستحب للعالم اذا سئل ای الناس اعلم
فَيَكِلُ الْعِلْمَ إِلَى اللَّهِ، جب عالم سے پوچھا جائے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے علم کو اللہ کے حوالے کر دے، یعنی یوں کہے کہ اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں بڑے عظیم صحابی ابی بن کعب، یہ وہ صحابی ہیں جو قرآن کے ایسے قاری تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ ان سے قرآن کو سنیے۔ اللہ اکبر، کیسے وہ خوش نصیب لوگ تھے اور کیسے عظیم صحابہ تھے جن کا تذکرہ اللہ کے ہاں ہوتا تھا۔ ہمارا بھی ہوتا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہی یقین ہے، یہی امید ہے کہ ہم گناہ گاروں کا بھی تذکرہ آسمانوں پہ ہوتا ہوگا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے تو پھر انہیں فرشتے رحمت کے ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی آسمانوں میں ان کا تذکرہ فرماتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ لیکن یہ صحابہ ایسے خوش نصیب تھے کہ ان کو دنیا میں ہی خوشخبری دے دی گئی، اور ہمیں یقیناً ہمارے لیے بھی بڑی خوشخبریاں ہیں، لیکن ہم ان کے مقابلے میں یقیناً بڑے ہی نالائق بھی ہیں اور بڑے ہی خطرات کے اندر بھی ہیں۔ بہرحال اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں۔ تو یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بیان فرمایا، بلکہ یہ حدیث اس کو راوی پہلے روایت کر رہے ہیں ابن عباس۔ ابن عباس سے کہا گیا کہ فلاں بندہ کہتا ہے کہ موسیٰ بنی اسرائیل نہیں تھے بلکہ وہ کوئی اور موسیٰ تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل سے تعلق نہیں تھا بلکہ کوئی اور موسیٰ تھے۔ تو ابن عباس نے فرمایا کہ یہ اللہ کا دشمن غلط کہتا ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے پوچھا گیا سب لوگوں میں بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے کہا میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوئے کیونکہ انہوں نے علم کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی تھی، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر اللہ نے ان پر وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں ایک بندہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر ایسا ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی ہے پروردگار میری ان سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ حکم ہوا کہ ایک مچھلی کو تھیلے میں رکھو، جہاں وہ گم ہو جائے وہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ پھر موسیٰ روانہ ہوئے اور ان کے ساتھ ان کا خادم یوشع بن نون بھی تھا۔ ان دونوں نے ایک مچھلی کو تھیلے میں رکھ لیا۔ جب ایک پتھر کے پاس پہنچے تو دونوں نے اپنے سر اس پر رکھ کر سو گئے۔ اس دوران مچھلی تھیلے سے نکل کر دریا میں چلی گئی، جس سے حضرت موسیٰ اور ان کے خادم کو تعجب ہوا۔ پھر دونوں بقیہ دن اور ایک رات چلتے رہے۔ صبح کو حضرت موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا ناشتہ لاؤ، ہم تو اس سفر سے تھک گئے ہیں۔ موسیٰ جب تک اس جگہ سے آگے نہیں نکل گئے جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا اس وقت تک انہیں کچھ تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، یعنی اس کا یہ بھی معنی ہے کہ اگر انسان اللہ کے دین کے کام میں لگ جائے، اللہ رب العزت جو ہے پھر اس کی بھوک اور پیاس کا خود بھی بندوبست فرماتا ہے۔ اسی لیے دجال کے فتنوں کے بارے میں ایک یہ بھی ذکر ہے کہ وہاں مسلمان کا جو کھانا ہے اور جو پینا ہے وہ اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کا ذکر کرے گا اور اس کو بھوک اور پیاس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی ختم فرما دے گا۔ تو جب وہ اس جگہ سے آگے چلے گئے تو ان کو تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ انہوں نے اپنے خادم سے کہا بھئی ہاں کھانا لاؤ، ناشتہ لاؤ۔ اس وقت ان کے خادم نے کہا
کیا آپ نے دیکھا جب ہم پتھر کے پاس بیٹھے تھے تو مچھلی نکل کے بھاگی تھی اور میں اس کا ذکر کرنا بھول گیا تھا؟ یعنی اس کو مچھلی کو جاتے ہوئے حضرت موسیٰ نے نہیں دیکھا بلکہ ان کے خادم نے دیکھا۔ قرآن میں آتا ہے کہ وہ ایک سرنگ بنا کے نکل گئی، یعنی جو ہے ساحل سمندر سے، یہ اس کی بڑا عجیب انداز کے اندر وہ گئی، جو عام انداز نہیں ہے مچھلیوں کا۔ تو موسیٰ نے کہا تو ہم تو اس کی تلاش میں تھے۔ پھر وہ دونوں کھوج لگاتے ہوئے اپنے پاؤں کے نشانوں پر واپس آئے۔ جب اس پتھر کے پاس پہنچے تو دیکھا ایک آدمی کپڑا لپیٹے ہوئے یا اپنے کپڑے میں لپٹا ہوا ہے۔ موسیٰ نے علیہ السلام اسے سلام کیا۔ خضر نے کہا تیرے ملک میں سلام کہاں سے آیا؟ یعنی اس جگہ میں جو تھے سلام کرنے والے لوگ نہیں تھے، تو انہوں نے تعجب کیا کہ آپ سلام کا کیسے کر رہے ہیں، یہاں تو سلام کوئی نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب ہے حضرت خضر علیہ السلام غیب کا علم نہیں جانتے تھے، غیب کا علم نہیں جانتے تھے، بلکہ اتنا ہی جانتے تھے جتنے اللہ نے ان کو بتایا۔ عالم الغیب صرف ایک خدا تعالی کی ذات ہے۔ تو موسیٰ نے کہا کہ میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، بلکہ میں موسیٰ ہوں۔ خضر نے کہا کیا بنی اسرائیل کے موسیٰ ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، میں بنی اسرائیل کا موسیٰ ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں تمہیں اس امید سے تمہارے ساتھ ہو جاؤں کہ تمہیں جو علم دیا گیا ہے تم مجھے بھی سکھا دو گے؟ خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکو گے، اور بات یہ ہے کہ اے موسیٰ اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا علم مجھے دیا جو تمہارے پاس نہیں، اور ایک قسم کا علم تمہیں دیا جو میرے پاس نہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ انشاءاللہ تم مجھے صابر پاؤ گے، اور میں تمہاری کسی معاملے میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر وہ دونوں سمندر کے کنارے چلے اور ان کے پاس کوئی کشتی نہ تھی۔ اتنے میں ایک کشتی گزری، انہوں نے کشتی والوں سے کہا ہمیں سوار کر لو۔ حضرت خضر پہچان لیے گئے، اس لیے کشتی والوں نے بغیر اجرت کے بٹھا لیا۔ اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے بیٹھ کر اس نے سمندر میں دو چونچیں ماری۔ حضرت خضر فرمانے لگے اے موسیٰ، میرے اور تمہارے علم نے اللہ کے علم سے صرف اتنی کمی کی ہے یا اتنا پانی لیا ہے جتنا چڑیا کی چونچ نے اس سمندر سے پانی لیا ہے۔ حضرت خضر نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ اکھاڑ ڈالا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے ان لوگوں نے تو ہمیں بغیر کرائے کے سوار کیا، اور آپ نے یہ کیا کام کیا، ان کی کشتی میں ہی چھید کر ڈالا تاکہ کشتی والوں کو غرق کر دو۔ حضرت خضر نے فرمایا میں نے نہ کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ نے جواب دیا میری بھول چوک پہ مواخذہ نہ کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ کا پہلا اعتراض بھول کی وجہ سے تھا، یعنی حضور نے یہاں پر اس واقعے کے اندر اپنا تبصرہ بیان فرمایا کہ موسیٰ جو پہلی بات بھولے، وہ پہلا جو اعتراض کیا وہ بھول کے کیا۔ پھر دونوں کشتی سے اتر کے چلے، ایک لڑکا ملا جو دوسرے لڑکوں سے کھیل رہا تھا۔ خضر نے اس کا سر پکڑ کر الگ کر دیا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے ایک معصوم جان کو ناحق قتل کیا۔ خضر نے کہا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ ابن عیینی نے کہا، عیینہ نے کہا، یہ ایک امام ہے بہت بڑے جو اس حدیث کے امام بخاری کے جو ہے اساتذہ کے اندر آتے ہیں، یعنی حدیث کی سند کے اندر، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ زیادہ تاکیدی الفاظ ہیں کیونکہ اس میں لکا کا اضافہ ہے۔ علم اقل لکا، پہلے والے میں فرمایا تھا علم اقل، علم اقل لکا، اب لکا جو ہے یہ زیادہ تاکید کے لیے آ گیا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا تم صبر نہیں کر سکو گے؟ اور انہوں نے کہا حضرت موسیٰ نے کہ جو اب غلطی ہوئی تو آپ کو حق ہے۔ پھر وہ دونوں چلتے چلتے ایک گاؤں کے پاس پہنچے، وہاں کے باشندوں نے
ان سے وہاں کے باشندوں سے انہوں نے کھانا مانگا، مہمان جو تھے مسافر تھے، تو انہوں نے ان کی مہمانی سے صاف انکار کر دیا۔ اسی دوران میں دونوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر نے اسے اپنے ہاتھ سے سہارا دے کر سیدھا کیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا اگر تم چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے۔ حضرت خضر بولے بس یہاں سے تمہارے اور ہمارے درمیان جدائی کی گھڑی آ پہنچی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم فرمائے، ہم چاہتے تھے کہ کاش موسیٰ صبر کرتے تو ان کے اور بھی حالات ہم سے بیان کیے جاتے۔ یہ پورا واقعہ امام بخاری نے جو حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا ہے اس کو یہاں نقل فرمایا ہے۔ اچھا اس واقعے کے اندر جہاں بہت ساری اور چیزیں ہیں اور فی الوقت ہم اس کو اس باب سے جوڑ کے اس کو سمجھتے ہیں کہ ایک تو اس کے اندر جو دلیل ہے اس کے اندر وہ کہ اللہ کی طرف علم کو نسبت کرنا، کہنا اللہ بہتر جانتا ہے، اس کی ترغیب ہے، اس بات کی اس میں ترغیب دی گئی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہی تھا، بنی اسرائیل کے جو ہے وہ نبی تھے، انہی کی طرف وہ بھیجے گئے تھے۔ تیسرا بات یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو جو ہے وہ علم غیب نہیں تھا، بلکہ جب موسیٰ علیہ السلام نے بتایا پھر ان کو پتہ چلا۔ اور چوتھی بات آپ دیکھیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کا ایک وسیع مطالعہ تھا، انہیں اس دور کی مختلف اقوام کا پتہ تھا، اور ان کی طرف بھیجے جانے والے انبیاء کا بھی ان کو علم حاصل تھا کہ ان کی طرف کون سے نبی بھیجے گئے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ کیا آپ بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں وحی کی گئی ہو، انہیں وحی کی گئی ہو۔ ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کچھ فوائد انشاءاللہ اگلے ہم اس میں پڑھیں گے اس واقعے کے متعلق۔ تو آپ کا کوئی سوال ہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔